مجلس اتحاد المسلمین کی شروعات کی جا چکی ہے اور ہم نے اپنی جو کمیٹی بنائی اس کا کنوینر جمیل خان صاحب کو بنایا، جس میں ہمارے بہادر ایڈوکیٹ جاوید صاحب بھی ہیں۔ میری آپ تمام سے اپیل یہ ہے کہ آپ اپنی اس پارٹی کو مضبوط کریں۔ ہم کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ہم کو آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے، ہم کو آپ کی تائید کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ راجستھان میں ایک وکلپ نہیں تھا، یہاں پر ہمیشہ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان میں ایک سطح کی کبڈی میچ کھیلی جاتی رہی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ایک تیسری طاقت کے طور پر مجلس راجستھان میں ابھرے گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی تائید، آپ کی سرپرستی سے ضرور انشاءاللہ تعالی مجلس کا سفر کامیاب رہے گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر انشاءاللہ تعالی مجلس ایک سیاسی طاقت بن کر راجستھان کے سرزمین میں ابھرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ بات اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے وطن عزیز کی جو سیاست ہے، جو ماحول ہے، اس سے آپ تمام لوگ باخبر بھی ہیں اور اس کو آپ بخوبی جانتے بھی ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب پچھلے اسمبلی یا ویدھان سبھا کے چناؤ ہوئے تھے تو یہاں پر راجستھان کی جنتا نے کانگریس کو ووٹ دیا اور کانگریس سत्ता میں آئی۔ بھاجپا کے بھی لوگ کامیاب ہوئے، اور اس کے 3 مہینے یا 3.5 مہینے کے بعد جب پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے تو یہاں سے ایک بھی کانگریس کا امیدوار بحیثیت ممبر آف پارلیمنٹ کامیاب نہیں ہو سکا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری زندگی کا جو تجربہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے، مگر میں نے جو اپنے بڑوں سے سنا ہے، اپنے بڑوں کے تجربوں کی بنیاد پر جو انہوں نے مجھے سکھایا ہے، اور جو میں نے اپنی سیاسی سفر میں، جو ایک چھوٹا سا سفر رہا ہے ابھی تک، جو میں نے غلطیاں کر کے، ٹھوکریں کھا کر اور ذہین لوگوں کی رائے مشورے کو سن کر جو میں نے یہ سنا اور سمجھا، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ جب تک آپ کے پاس اپنی ایک سیاسی آواز نہیں ہوگی، ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے۔ آپ برسوں سے ہم لوگ ووٹ ڈالنے والے بن چکے ہیں، مگر ہم ووٹ لینے والے نہیں بنے ہیں۔ کوئی یہ کہے گا کہ اس کی مثال کیا ہے، یا پھر ہم کو سمجھاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، جب تک آپ اپنے ووٹ سے اپنے نمائندے کو کامیاب نہیں کریں گے، آپ سے انصاف نہیں ہوگا۔ جب تک آپ اپنے ووٹ سے اتحاد کی طاقت پر آپ اپنے نمائندے کو کامیاب نہیں کریں گے، ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکیں گے۔ جب تک آپ اپنے ووٹ کی طاقت پر اپنے نمائندے کو کامیاب نہیں کریں گے، چاہے وہ چناؤ ویدھان سبھا کا ہو، پارلیمنٹ کا ہو، ضلع پریشد کا ہو یا لوکل باڈی کا ہو، یاد رکھیے ہم اپنی تکالیف کو دور نہیں کر پائیں گے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں وہاں پر مسائل لوگ ہم کو بتاتے ہیں، ذمہ دار لوگ بتاتے ہیں، اور جب ہم ان مسائل کو دیکھتے ہیں اور جب عوام سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا، تو جواب میں یہ آتا ہے کہ ہمارا ودھائک یا ہمارا سانسد یا ہمارا لیڈر جس کو ہم نے اپنے ووٹ سے منتخب کیا، وہ ہماری تکالیف کو محسوس نہیں کرتا، وہ صرف چناؤ کے درمیان میں ہمارے پاس نظر آتا ہے، پھر 5 سال کے بعد دوبارہ ہمارے گلی کوچوں میں، ہمارے گاؤں میں آ کر ہم سے ووٹ کی بھیک مانگتا ہے، اور پھر جب بھیک مانگتا ہے ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو اگر مجھے ووٹ نہیں ڈالو گے تو بھاجپا جیت جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ووٹ ڈالتے رہیں،
اور جب ہم انصاف کا مطالبہ کریں، جب ہم سمان کی بات کریں، جب ہم حق کی بات کریں، تو ہم سے یہ کہا دیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں، تم مسلمان ہو، تم سمان، عزت اور انصاف اور حق کی بات مت کرو، تمہارا کام صرف یہی ہے کہ تم ووٹ ڈال کر بھاجپا کو ہرا دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس سرزمین سے میں آیا ہوں وہ حیدرآباد اور تلنگانہ ریاست ہے۔ وہاں پر بھی مجلس اتحاد المسلمین کے صرف 7 MLA ہیں۔ وہاں پر مسلمانوں کی آبادی قریب 65 لاکھ کے قریب ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب 7 ودھائک تلنگانہ میں آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی اتحاد کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر تلنگانہ میں مجلس کی نمائندگی پر، مجلس کے ریپرزنٹیشن پر تلنگانہ کی حکومت نے آج سے 7 سال پہلے مسلم اقلیت کے لیے ایک ریزیڈنشل سکول کھولے، اور آج کی تاریخ میں 60,000 مسلمان بچے اور بچیاں 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک، 6 سے 12 کلاس تک فری میں سکول میں پڑھتی ہیں۔ بچیوں کا الگ سکول ہے۔ میرے دوست سنو میری بات کو، میں تھالی مارنے کے لیے، داد حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کوئی شاعر نہیں ہوں کہ کلام پڑھ کر تم سے واہ واہ حاصل کر رہا ہوں۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تلنگانہ میں 60,000 مسلم بچے اور بچیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں، فری میں پڑھ رہی ہیں۔ بچیوں کا علیحدہ سکول، اس میں ان کا علیحدہ ہاسٹل، بچوں کا الگ سکول اور علیحدہ ہاسٹل۔ ان کو وہاں پر کتابیں دی جاتی ہیں، پہننے کے لیے کپڑا دیا جاتا ہے، اور بہترین کھانے کا انتظام وہاں پر کیا گیا۔ بتائیے، کیا مجلس کا کوئی MLA کبھی منتری بنا؟ جب تک میں زندہ رہوں گا مجلس کا کوئی MLA منتری نہیں بنے گا، نہ سنتری بنے گا، بلکہ وہ ایک لڑنے والا بنے گا اپنے حق کے لیے جو ہم نے کیا۔ بتائیے، کیا راجستھان میں اتنی بڑی آبادی یہاں پر مسلم اقلیت کی ہے، کیوں نہیں کانگریس کی سرکار نے اس طرح کا انتظام کیا؟ کتنا بجٹ ہے یہاں پر؟ آپ کے اقلیتی منسٹری کا بجٹ جو مجھے بتایا گیا، ہو سکتا کہ شاید غلط ہو، مگر ذمہ داروں نے مجھے بتایا کہ اقلیت مائنارٹیز کا بجٹ یہ ہے، صرف 98.55 کروڑ ہے 2022 کا، صرف 98.55 کروڑ، اور آپ کی آبادی مسلمانوں کی راجستھان میں 62 لاکھ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تلنگانہ میں مسلمانوں کی آبادی قریب، میں نے آپ سے کہا کہ 45 لاکھ کے قریب ہے۔ کتنا مائنارٹیز کا بجٹ ہے آپ کو معلوم؟ 1728 کروڑ روپئے، 1728 کروڑ روپئے مائنارٹیز کا بجٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس سال تھوڑا سرکار نے پیسے کم دیے، مانے ریلیز نہیں ہوئے، میں مانتا ہوں اس بات کو، مگر یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ یہاں پر صرف 98.55 کروڑ 62 لاکھ کی آبادی، اور تلنگانہ میں 44 لاکھ کی آبادی کے لیے 1728 کروڑ روپئے مائنارٹی کا بجٹ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں کانگریس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے شکایت کرنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی پارٹی انصاف نہیں کرے گی۔ یہاں پر بھی آپ کے 8 مسلم MLA، 8 ہے نا، 9 مسلم MLA ہیں، تلنگانہ میں 8 ہیں، 7 ہمارے ہیں اور 1 TRS پارٹی کے ہیں۔ بتائیے پھر یہاں پر آپ کو صرف اتنا کم بجٹ کیوں دیا جا رہا ہے؟ 98.55 کروڑ 2022 کا مائنارٹی کا بجٹ کیوں دیا جا رہا ہے؟
اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ کو بول دیا گیا کہ صرف تم بھاجپا کو ووٹ ڈالو. یقیناً بھاجپا کو ہرائیں گے. بھاجپا کے خلاف ہم ہی تو ووٹ دے رہے, کوئی تو نہیں دے رہا نا. اگر میں ہاتھ اٹھا کر پوچھوں کہ تم نے کیا کبھی بھاجپا کو ووٹ دیا تو شاید 2 یا 3 لوگ ہاتھ اٹھائیں گے, باقی سب کہیں گے کہ ہم نے کبھی بھاجپا کو ووٹ دیا نہ کبھی دیں گے. کیا آپ بھاجپا کو ووٹ دیں گے؟ کیا آپ مودی کو ووٹ دیں گے؟ ہم بھی نہیں دیتے تلنگانہ میں. مگر یہ بتائیے پھر یہ بجٹ اتنا کم کیوں ہے؟ بجٹ کم اس لیے ہے کیونکہ جو 9 MLA جیت کر گئے وہ بیچارے بے بس ہیں, کمزور ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, بہرے ہیں, ان کی آواز کو سنا نہیں جاتا. اگر آپ کا مجلس کا MLA جیت کر جائے گا تو لڑے گا ویدھان سبھا میں اور بولے گا یہ کون سا انصاف ہے, یہ کون سا انصاف ہے. یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری زندگی کا یا آپ کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, مگر یاد رکھو اگر آپ اپنے حق کے لیے نہیں لڑیں گے تو کوئی آپ کی لڑائی لڑنے والا نہیں ہے. یاد رکھو, اگر تم رو کر آنسو بہا کر یہ سمجھو گے کہ دنیا تم پر رحم کرے گی, نہیں, ظالم اور ظلم کرے گا. اگر تم بھیک مانگو گے کہ میرا حق دے دو تو سرکار میں بیٹھے والے یہ سب لوگ بولیں گے کہ دیکھو یہ بھیکاری بن کر آیا ہے, اس کو کچھ مت دو, کچھ ہڈی پھینک دو. مگر اگر تم برابری کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے, ان اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے چاہے کانگریس ہو یا بھاجپا, ان کے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کر کہو گے کہ بھارت کے سنویدھان کے مطابق میں بھی برابر کا شہری ہوں, میں ناانصافی کو برداشت نہیں کروں گا, مجھے اپنا حق ملنا چاہیے تو حق ملے گا. اگر آپ صرف چیخے ماریں گے, نعرے ماریں گے, حق نہیں ملے گا. آپ کو حق کیسے ملے گا میرے بھائی؟ جب آپ سیاسی طاقت کو پیدا کریں گے, جب آپ سیاسی نمائندوں کو اپنے جتائیں گے, تبھی جا کر تو ہم بات کر سکتے ہیں. میں آپ کو اور ایک مثال دے رہا ہوں, شاید کسی کو پسند نہ آئے. میں تو بدنام ہوں کہ جہاں کہیں بھی اویسی بھاشن دیتا ہے میرے دشمن کہتے ہیں کہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں بولتا ہے. میں آپ کو جو کچھ کہہ رہا ہوں سچائی کو بیان کر رہا ہوں, اور اگر میری سچائی کسی کو تکلیف پہنچاتی ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں سچائی کو بیان کرتا رہوں گا اور بیان کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. اور سچائی یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں ہمارے راجستھان کے جاٹ بھائیوں کو سلام کرتا ہوں, میں ان کو سلام کرتا ہوں, ان کی سیاسی شعور کو سلام کرتا ہوں. جاٹ بھائی 9% ہیں اور 200 کی ویدھان سبھا میں ان کے 37 MLA ہیں, ہے نا, 37 ہیں. میں ان کو سلام کرتا ہوں. کیا راجستھان کے مسلمان ہمارے جاٹ بھائیوں سے سیکھ نہیں سکتے کہ وہ 9% ہیں اور ان کے 37 MLA ہیں؟ میں سلام کرتا ہوں راجستھان کے ہمارے راجپوت بھائیوں کو کہ وہ آبادی کا 6% حصہ ہیں اور ان کے 17 ودھائک جیت کر آتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں ان کو. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں, جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا, یہ جو آپ کے کانگریس سے یہ جو 8 MLA جیت کر گئے ہیں جن کو آپ نے جتایا ہے, ایمانداری سے ایک بات اپنے آپ سے سوال کریے, جب تم ان کو دیکھتے ہو تو تمہارا دل تم سے کیا کہتا ہے کہ یہ میرا نیتا ہے یا کانگریس کا نیتا ہے؟ کس کا نیتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کر لو. اور جب تم اس دیوانے کو دیکھتے ہو جو 1000-2000 کلومیٹر سے دور آیا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میری بات کرنے والا ایک پاگل انسان ہے جو میرے جذبات کو سمجھتا ہے. مگر یاد رکھو میری زندگی کب چراغ گل ہو جائے مجھے نہیں معلوم, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے بہتر, مجھ سے قابل, مجھ سے جیالے اس شیکاوتی کی سرزمین پر مجلس کے پیدا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی انصاف کے دور کا آغاز ہو جائے گا. اسی لیے ہم نے میرے چھوٹے بھائی جمیل کو ہم نے کنوینر بنایا ہے.
یہ کوئی پارٹی کا نہیں ہے. جمیل کی قابلیت یہ ہے کہ جمیل تعلیم کے میدان میں کام کرتا ہے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے آپ کریں گے. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ سب سے زیادہ اگر بچے اسکول سے باہر ہیں تو کون ہیں؟ 2017 میں ایک سٹڈی ہوئی تھی جس میں کہا گیا کہ مسلمان اور سکھوں کے بچے سب سے زیادہ اسکول کے باہر ہیں. مانے 44% مسلم بچے اسکول کو نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ اسکول نہیں کھولے گئے ہیں. اگر اسکول کھولنے کا